اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کڑی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں مختصر سا جائزہ لیا۔ لہٰذا اب آقائے نامدار سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر روشنی ڈالنے کی کوشش ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف الرحیق المختوم میں تاریخ خضری جلد اول صفحہ 62 اور رحمۃ للعالمین جلد اول کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یومی یعنی دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور محمود پاشا فلکی کی بھی یہی تحقیق ہے۔ شیخ محمد نصیر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف صحیح السیرۃ النبویہ دی برتھ آف میسنجر آف اللہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں کئی محققین کی مختلف رائے ہیں، جیسے کہ امام مالک نے ایک تابعی حضرت جبیر ابن موتم کی روایت سے اتفاق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول مانا ہے، جبکہ الحافظ الکبیر اور محمد ابن موسیٰ نے اس تاریخ سے اختلاف کیا ہے۔ اکثر محققین آپ کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول مانتے ہیں۔ بہرحال اللہ عالم۔ جہاں تک دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سوال ہے تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دوشنبہ کے دن کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 میں مذکور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جب کہ میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے جب کہ مجھے پیغمبری عطا کی گئی، اور یہی وہ دن ہے جب کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوشنبہ کو ہوئی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اس حدیث کو ابن کثیر نے جید اور قوی تسلیم کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے مکمل حدیث پیش کی جائے گی۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظاہر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بحقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست نہیں تسلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس کو صحیح نہیں مانا ہے۔ بہرحال اللہ عالم۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کچھ اور نشانیاں اہل یہود پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیں جو اکثر حدیثوں میں ملتی ہیں، جیسے محمد ابن اسحاق کی ایک روایت کے مطابق، جسے حسان بن ثابت نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی قسم، جب میں 7 یا 8 برس کا لڑکا تھا اور ابھی نابالغ تھا، مگر جو کچھ بھی دیکھتا سنتا تھا اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، میں نے ایک یہودی کو مدینہ کی ایک اونچی جگہ سے چلاتے ہوئے سنا۔ اس نے آواز لگائی، اے قبیلہ یہود! اتنے میں یہودی قبیلے کے لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئے۔ پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تب اس نے کہا کہ آج رات محمد کا ستارہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہونے والا ہے، جو کہ ان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف صحیح سیرت النبویہ میں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے اسے صحیح اور حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ہی متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ظاہر کی۔ ایک حدیث کے مطابق، جسے ابو نعیم اور محمد ابن حبان نے بیان کیا ہے، کہ اسامہ ابن زید ابن عمرو ابن نفیل نے کہا کہ ملک شام کے قبیلہ یہود کے ایک یہودی نے مجھے بتایا کہ تمہاری زمین پر ایک پیغمبر کا ظہور ہو چکا ہے یا جلد ہونے والا ہے، جیسا کہ ستاروں کی حرکت سے پتہ چل رہا ہے، لہٰذا تم اپنے ملک یعنی مکہ واپس چلے جاؤ اور ان پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل یہود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں یقین تھا، اور وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور خصوصیت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ان میں سے بہتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعنی یہودی اور عیسائی، وہ پہچانتے ہیں یہ بات، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور ایک فرقہ ان میں چھپاتے ہیں حق کو پہچان کر، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کو یہودی اور عیسائی اچھی طرح پہچانتے تھے، جیسا کہ ان کی کتاب تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بہرحال ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ ہسٹری آف اسلام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو احمد بلاتی تھیں۔ ابن حشام جلد اول کے صفحہ نمبر 159 اور 60 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عرب دستور کے مطابق آپ کا ختنہ کیا گیا۔ تلقیح المفہوم صفحہ 4 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سیبہ نے دودھ پلایا۔ سیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو، اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر
اپنے تخیلات میں حفیظ جالندھری نے اپنے شاہنامہ اسلام میں سلام پیش کیا ہے، آپ بھی سنیے۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی، سلام صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔